वसीम बादामी आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दो मौज़ूआत पर हमने बात करनी है। बहुत दिन हुए कराची ऑपरेशन के हवाले से गुफ्तगू नहीं हुई, और कराची ऑपरेशन मुख्तलिफ मद्दोजज़र से गुजरता है। एक ऐसा मौका आता है जब बाकायदा हमें लगता है, वैसे तो ये कहते हुए भी अजीब लगता है कि हम इंसानी जानों के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन वाकई कुछ एक ऐसा स्पेल आता है जब लगता है कि किलिंग्स की तादाद कम होती नजर आती है हमें, 3, 4, 6, 7, और फिर अचानक इसमें एकदम इजाफा नजर आता है, फिर उसमें सेक्टेरियन कलर का इस तरह नुमाया होना, ये क्या वजह है इसकी। और फिर कल जब एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन साहब अपनी स्पीच कर रहे थे जिसमें महवर जमात इस्लामी और उस उन्वान से उन्होंने बात की, लेकिन उसमें कराची ऑपरेशन की भी उन्होंने बारहा बात भी की, बल्कि गुफ्तगू का आगाज भी वहां से किया। और जब वो जमात इस्लामी को भी हदफ तनकीद बनाते रहे तब मुख्तलिफ एतबार से एक तकाबुली जायजा भी करते रहे एमक्यूएम महाजिरों का, और फिर वो कराची ऑपरेशन के तनाजुर में, यानी वो बार बार उसको रिलेट करते रहे, कुछ कराची ऑपरेशन के हवाले से प्रोग्राम के बेशतर हिस्से में, और आखिर में कुछ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका धरना तो जारी है 23 तारीख से पेशावर में, और अब अमेरिका ने भी अपनी रसद बंद कर दी है, वो कल पार्लियामेंट के बाहर उनकी सूबाई काबीना एहतजाज करने का इरादा रखती है। कुछ इस पर भी बात होगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ पीपल्स पार्टी एमक्यूएम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े रेलेवेंट सियासतदान मेंबर्स और हमारे साथ एक सीनियर सहाफी मौजूद होंगे। जनाब, इस प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर स्टूडियोज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, बहुत ही सीजनड वर्कर, सेनेटर जनाब सईद गनी साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सीनियर साफी, सीनियर तजियाकार हैं, हम इनकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, सीखते हैं, दुनिया टेलीविजन नेटवर्क से वाबस्ता जनाब रऊफ क्लासरा साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अगेन बहुत ही सीनियर मेंबर और साबिक वजीर दाखिला भी रहे हैं आप, जनाब वसीम अख्तर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक और अगेन वेरी सीजन वर्कर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब अली जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली जैदी साहब हमें वक्त देने का। मैं आप बाकी मेहमानों की इजाजत से अगर वसीम अख्तर साहब से शुरू कर सकूं। वसीम अख्तर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वसीम अख्तर साहब, पहले तो सर ये बताइएगा, मतलब क्योंकि ये इस हवाले से तनकीद एमक्यूएम पर जरा होती भी है ज्यादा, कल अल्ताफ हुसैन साहब ने जमात इस्लामी के हवाले से जो बात की उस पर तो कल टॉक शोज भी हमने भी अपना प्रोग्राम किया उस पर, लेकिन उन्होंने इसके अलावा भी कुछ बातें की थी। एक तो उन्होंने कराची ऑपरेशन के तनाजुर में ये कहा कि जनाब ये महाजिर मुखालिफ इक़दाम बंद कर दिए जाएं। मैं फौज को भी कहता हूं और बाकी इदारों को भी, वरना अगर कारकुन हाथ से निकल गए तो फिर फौज भी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। सर, एक तनकीद आप पर हमेशा ये होती है कि एक सियासी जमात में, वो भी ऐसी जमात जो कि बाकायदा जमहूरी निजाम पर, पार्लियामानी निजाम पर बिलीव करती हो, उसकी टोन में और एक किसी और प्रेशर ग्रुप की टोन में जरा फर्क होना चाहिए। यानी कभी आपकी पीपल्स पार्टी से नाराजगी होती है तो आप कहते हैं कि ये तो मुल्क तोड़ रही है, ये तो महाजिरों की दुश्मन है। कभी तहरीक इंसाफ से अगर कोई नाराजगी होती है तो कहते हैं अभी कारकुनान को हम कहेंगे तो दो तलवार असली तलवारें बन जाएंगी। और कभी अगर ऑपरेशन के हवाले से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं एजेंसी से किसी से, तो आप ये कहते हैं कि कारकुन हाथ से निकल गए तो हमें ना कहना, फौज भी कंट्रोल नहीं कर सकेगी। ये अंदाजे खिताब ठीक है वसीम अख्तर साहब? देखें वसीम, कभी ये सोचा है, इस पर गौर किया है, ये कहा क्यों जाता है? अल्ताफ भाई ने जो बातें कही, जो आपने रिपीट की, इसमें एक चीज और भी कही थी अल्ताफ भाई ने कि अगर मेरे जो फॉलोअर्स हैं, मेरी जो कौम है, उसने मेरी बात माननी छोड़ दी तो क्या होगा? अभी तक तो मेरे कंट्रोल में है। नाइंसाफियां, ज्यादतियां इस हद तक पहुंच गई और मेरी बात माननी छोड़ दी तो उन्होंने खदशात जाहिर किए हैं अपने। देखिए, माजी की मिसालों से सबक सीखना। यानी कराची ऑपरेशन में महाजिर कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है, आपकी आपका ये ख्याल है? अब मेरी बात सुन लें प्लीज, मैंने सारी सवाल सुन लिया। हमें माजी के जो गलतियां हैं उससे सबक सीखना चाहिए। बांग्लादेश में बंगाली को हमने बड़ा जलील किया था भाई, यहाँ पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान में पता नहीं क्या क्या नहीं कहा था, मैं कहना नहीं चाह रहा, रिपीट नहीं करना चाह रहा। आज उसने आपके जूते लगा के अपना घर अलग भर लिया है, ठीक है? तो उससे हम सबक नहीं सीखे बदकिस्मती के साथ, ठीक है? तो अल्ताफ भाई ने बात कही वो फैक्ट्स पे मबनी है। मैं खामखाई में सियासत नहीं चमका रहा। मैं सईद गनी भाई से 2-3 दफा टीवी चैनल्स में, टॉक शोज में मैं ये बात कह चुका हूँ, इनको पता है जो मैंने कहा है, और ये फैक्ट है। मैं ओथ पे ये बात कह सकता हूँ कि कराची में जो लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है उनको छोड़ा भी जा रहा है, कुछ को रखा जा रहा है, कुछ को छोड़ा जा रहा है, और जिनको छोड़ा जा रहा है 10 में से 7 छोड़ दिए जाते हैं। जिनको छोड़ा जा रहा है उनको 3rd डिग्री टॉर्चर किया जा रहा है, उनके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है कि हारून रशीद साहब से पूछ लें, उन्होंने आंखों से देखा है। उनके जो नाजुक अज़ा हैं उनके साथ भी उनको भी टॉर्चर किया जा रहा है, और मुगल्लिज़ात गालियां बकी जा रही हैं,
اردو بولنے کے حوالے سے, مہاجروں کے حوالے سے. تمہارا باپ تو مہاجر ہے, انڈین ایجنٹ ہے, وہاں سے مائگریٹ کر کے آیا, تمہاری ماں کے ساتھ یہ, تمہاری بہن کے ساتھ یہ انٹروگیشن میں ہو رہا ہے بھائی صاحب. یہ لوگوں کو میں لائن لگا کے بتا سکتا ہوں, آپ کیمرہ لے کے آؤ, میں بتاؤں گا, انٹرویو کروا دیتا ہوں آپ کو. جب یہ چیزیں ہوں گی بھائی, یہ اچھا مزے کی بات یہ چیز میں بھی جانتا ہوں وسیم, میں بھی 3 سال جیل کاٹے ہوئے ہوں, اور ہر پاکستان کی ایجنسی مجھے لے جا چکی ہے سوائے ٹریفک پولیس کے, اور ہر ایجنسی نے یہ گالیاں مجھے بھی دی ہیں. اس لیے میں کھل کے بول رہا ہوں, میری بھی ماں بہنوں کو گالیاں دی ہیں, میرے باپ کو گالیاں دی ہیں کہ مائگریٹ کر کے آیا ہے, اور وردی پہن کے دی ہیں. تو اب مجھ سے زیادہ مت باتیں کرواؤ, یہ فیکٹس ہیں. تو الطاف بھائی نے جو کہا ہے کہ میرے ہاتھ سے اگر نکل گیا, تم نے زیادتیاں اور کی. اچھا زیادتیاں کر کون رہا ہے, آپ بھی جانتے ہو, میں بھی جانتا ہوں. پولیس جو ہے اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے معاملہ. اچھا وسیم صاحب, یہ کچھ انڈیویجولز کر رہے ہیں اداروں کے, یا ادارہ بحیثیت ادارہ تعصب برت رہا ہے؟ وسیم سن لیں, پلیز سن لیں, میں سارے سوالوں کے جواب دوں گا آپ کو. مجھے پتا آپ کے ذہن میں کیا ہے. دیکھیں, نیچے لیول کے جو لے کے جاتا ہے, جو سپاہی, ہم نے سنانا ہے, میں نے آپ کے توسط سے ڈی جی رینجر کو سنانا ہے, میں نے کسی جرنل کو سنوانا ہے, نیچے پولیس اپنا اس کو حوالدار کو نہیں سنانا. ان کا کام بنتا ہے نیچے چیک کریں, نیچے نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں. یہ وہی مقام پہ لے جایا جا رہا ہے جب کراچی میں آپریشن ہوا تھا. تھانوں میں لڑکوں کو پٹیاں باندھ کے بند کرتے تھے, مارتے تھے, پنجابی میں گالیاں دیتے تھے. اب پنجابیوں سے نفرت کروانا چاہ رہے ہو, کیا رہے ہو آپ؟ اب پھر خدا نہ خواستہ کہیں بنگلہ دیش کی طرف لے جانا چاہ رہے ہو. یہ کون ہے؟ اس کو میں نے نہیں دیکھنا ایز اے پارٹی, اس کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جو انٹیلیجنس ونگ ہیں ان کو باقی چیزوں سے نکل کے اس میں دیکھنا چاہیے, اگر وہ ملک کے خیر خواہ ہیں. وسیم صاحب پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا. کلاسرا صاحب, میرا بھی پچھلے دنوں جب بھی کراچی جانا ہوا اور میں کچھ ایسے افراد سے بھی براہ راست ملا جو کہ پکڑے گئے تھے, کچھ اس طرز کی باتیں انہوں نے بھی کی. یہ الطاف حسین صاحب کا اسٹیٹمنٹ, اس کی لینگویج جو ٹون ہونی چاہیے تھی, وہ بات تو اپنی جگہ میں نے وسیم صاحب سے ہی پوچھا. بٹ اف دس از دا کیس جو وسیم اختر صاحب کہہ رہے ہیں, تو یہ پریشان کن بات نہیں ہے بہت, یا آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ ایک تو جو آپ خود بھی کراچی کے ہیں, اور ہمارے تینوں جو باقی دوست پینلسٹ ہیں وہ بھی سارے کراچی کے, بہت زیادہ ریلیونٹ ہے میرا خیال ہے. میں دور بیٹھا ہوں, میں کراچی میں نہیں رہتا, کراچی کو اس طریقے کا میں جانتا بھی نہیں جیسے آپ چاروں جانتے ہوں گے. لیکن آپ دور بیٹھ کے بعض وہاں سے جو ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں مانیٹر کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. اور جیسے وسیم اختر صاحب نے بھی بات کی ہارون رشید صاحب کی, اب ہارون رشید صاحب ایک بالکل ایک انڈیپینڈنٹ مزاج کے آدمی ہیں. ایم کیو ایم کے خلاف بہت کچھ لکھا بھی ہے, اچھی خاصی ان کی ٹگ آف وار بھی رہی ہے. لیکن کریڈٹ جاتے ہیں ہارون رشید صاحب کو, کراچی گئے ہیں, ایم کیو ایم نے ان کو انوائٹ کیا, میرے خیال وسیم اختر صاحب نے ان کو انوائٹ کیا تھا, گئے واپس آئے, اور کھلے ذہن کے ساتھ انہوں نے جو وہاں پہ یہ ایم کیو ایم کی شکایتیں تھیں, جو ٹارچر کی باتیں تھیں, ان کی میٹنگز کروائی گئی, انہوں نے بڑا ڈیٹیل سے پورا اس پہ کالم لکھا. اور مجھے ذاتی طور پر پتہ ہے کہ ہارون رشید صاحب کو اس پہ خاصا شدید ریئیکشن آیا, گالیاں دی گئیں. کیونکہ پاکستان کا بھی جو ہمارا کراؤڈ ہے, ہمارا سوشل کراؤڈ, سوشل میڈیا کا کراؤڈ ہے, اس کو جرنلزم سمجھنے میں بڑا ٹائم لگے گا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جرنلسٹ کسی کا پوائنٹ آف ویو ایکسپلین کر پیسے, یہ جرنلسٹ کا کام ہے کہ سب کی سنیں, اپنی رائے رکھنا اٹس اے سیپریٹ ایشو, میں اپنی رائے میں رکھ سکتا ہوں, لیکن یہ میرے اوپر بھی لازم ہے میں سب کی بات تو سنوں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں ایم کیو ایم کی بات نہیں سنتا, کیوں کہ یہ دہشت گرد ہیں, ہم نے ایک طرح کا زیوم کیا ہوا ہے, ہم نے بنا لیا بات, ان سے بات ہی نہیں کرنی, ان سے انٹریکٹ بھی نہیں کرنا, ان کے پاس 90 بھی نہیں جانا, ان کے ورکر سے نہیں ملا, کیوں سو کارڈ یہ دہشت گرد ہیں, یا کسی اور جماعت کے حوالے سے الزامات رکھتے ہیں. سو ایک چیز جو وہاں سے ہمیں پتہ چلی ہے, پہلی دفعہ میرا خیال ہے ہارون رشید صاحب نے چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. اگر ایم کیو ایم بہت سارے معاملات میں ہو سکتی ہے غلط ہو سکتا ہے کہ مجھے اس پہ 1001 اعتراضات مجھے ہوں ان کے پالیسیز پہ, بلکہ کئی دفعہ ہمارے ایک جو ایم کیو ایم کے بڑے اچھے دوست ہیں, فیصل سبزواری صاحب ہو گئے, ان سے ملاقات ہوئی, دوسرے لوگوں نے سلیم صافی صاحب کے ساتھ, میں نے انہیں ایک دفعہ کہا میں کہ یار آپ کا اگر سلوگن دیکھا جائے نا, جتنے آپ سیکولر ہیں, لبرل ہیں, وومن رائٹس ہیں, منارٹی رائٹس ہیں, کھل کے بات کرتے ہیں. ہمارے جیسے لوگ جو سوٹ کرتی تھی کوئی, جن کو پارٹی, اگر میں ایک عام آدمی ہوتا تو میں ایم کیو ایم کو پریفر کرتا, لیکن جو آپ لوگوں پہ یہ دھبے لگ گئے ہیں, تشدد کی سیاست کے عنوان سے, بھتے کے ہیں, بلا بلا بلا, تو ہماری جیسے جو ماڈریٹ ایلیمنٹس ہیں وہ آپ کو ساتھ اگر کھڑا ہونا بھی چاہتے ہیں تو دے فیل کارنر اینڈ مارجنلائز, بیکاز کہ آپ پہ اس طرح کے الزامات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سیزر وائف شوڈ بی ابو سسپیشیس, کہ پولیٹیکل لیڈرشپ پہ الزامات آنے ہی نہیں چاہیے. لیکن ہیونگ سیڈ آل دس, ایم کیو ایم پہ الزامات بھی ہوتے ہیں, سچے بھی ہوں گے, جھوٹے بھی ہوں گے. جو باتیں کہہ رہے ہیں وسیم اختر صاحب, میرا خیال ان کو سیریس لینے کی ضرورت ہے. ایک ریاست میں
اور ایک ملزم میں فرق ہونا چاہیے. اگر ملزم بھی اگر ایک فائرنگ کرنے والا آدمی بھی لوگوں کو قتل کر رہا ہے, دہشت گردی کر رہا ہے, اگر ریاست بھی اس کے ساتھ دہشت گردی کر رہی, پھر میرا خیال وہ جو ایک ڈیلیکیٹ لائن ہے ریاست کی اور ریاست کے اداروں کی, جو مارل گراؤنڈ لیگل گراؤنڈ ملے ہوئے ہیں. ایک ریاست کے پاس مارل گراؤنڈ ہوتا ہے, اگر ریاست اپنے مارل گراؤنڈ لوز کرے گی, اور جو بات وسیم صاحب کہہ رہے ہیں اس طریقے سے اگر آپ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, ٹارچر کر رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, پریشان کن ہے. ٹھیک ہے, میں سعید غنی صاحب آپ نے تو باقاعدہ کراچی کی مطلب گلیوں میں سیاست کی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے آپ تو بہت ہی پرانے ورکرز میں سے سارا کچھ, میں نے آپ کے سیاسی مخالفین کو بھی یہ کہتے سنا ہے کہ آپ بڑی ویل ڈیزروڈ سینیٹر ہیں فرام پاکستان پیپلز پارٹی. اب آپ بتائیے گا, کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ ریاستی اداروں کا ہے یہ مزاج, یا پھر یہ معاملہ بالکل ہم جب اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں تو ہم نے ساری یہ چیز کو یک طرفہ ہی کر دیا ہے, کہ نہیں بس جس سے یہ تصویر جاری ہے کہ ساری کی ساری خرابی ریاستی اداروں کی نچلی سطح کے لوگوں پر ہے, جو کہ لسانی بنیاد پر یا سیاسی تشخص کی بنیاد پر تعصب برتتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے یا یہ معاملہ اس سے زیادہ بگڑا ہوا ہے؟ دیکھیں وسیم, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے, میں خیال آپ بھی تسلیم کریں گے, سب کریں گے, کہ ہمارا جو کلچر ہے پولیس کا یا یہ جو ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز ہیں اس کے اندر بدقسمتی سے اس قسم کی شکایات عام ہیں. صحیح کہ جب یہ کسی کو اٹھاتے ہیں, کوئی بھی ہو, وہ ہمارا ورکر بھی ہو سکتا ہے, ایم کیو کا بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو, تو اس کے ساتھ اس قسم کا رویہ رکھا جاتا ہے, اور اس قسم کا مطلب ایسے تھرڈ گریڈ ٹارچر کے جو ہتھ کنڈے ہوتے ہیں وہ اختیار کیے جاتے ہیں. اب اس سے پرابلم کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں, اگر آپ کراچی میں جاری آپریشن کو کنٹروورشل بنائیں گے اور اس قسم کی چیزوں سے لوگوں کو موقع ملے گا, میں تو یہ کہوں گا نا, اگر ایم کیو ایم یہ بات کر رہی ہے تو ایک موقع مل رہا ہے نا, ایک زیادتی ان کے ساتھ ہو رہی ہے, وہ اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اور یہ ان کا رائٹ ہے, وہ کر رہے ہیں. اب جو کرمنلز ہیں, جو ٹیررسٹ ہیں اس شہر کے اندر, ان کو آپ ایک راستہ فراہم کر رہے ہیں کہ ان کے لیے پولیٹیکل پارٹیز بات کریں گی. اگر کوئی اور آدمی, چاہے ایم کیو ایم کا ہی ہو یا کوئی عام آدمی بھی ہو, میرے ساتھ میں بھی اگر کھڑا ہو جائے اور مجھے دکھائے کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے, میرے پاس کیا راستہ رہ جاتا ہے کہ سوائے اس کے کہ میں اس کی سپورٹ کروں گی, اس کے ساتھ جاتی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اگر ادارے اس قسم کے حرکات میں ملوث ہوں گے تو یہ پورے کراچی کے آپریشن کو, جس سے بہت ساری امیدیں ہیں لوگوں کو, دیکھیں خدا نہ خواستہ اگر کراچی میں یہ آپریشن ناکام ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں دوسری امید کی کرن نہیں ہے, پھر لوگوں کے پاس پھر بہت سارے سوالات ہیں, لوگ بہت ساری اپنے مطالبے کریں گے, اور پھر ان کو منہ دینے کے لیے ان کا ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا. تو یہ ایک بڑی سیریس بات ہے کہ اگر پولیس کے لوگ کر رہے ہیں تو پولیس کے افسران کو, اگر رینجرز کے لوگ کر رہے ہیں تو ان کے افسران کو, اور اگر کوئی اور ادارہ کر رہا ہے تو ان کے افسران کو اس کو سیریسلی لینا چاہیے. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں, کل بھی میں نے کہا وسیم صاحب کے ساتھ ایک شو میں, کہ کرمنل کو آپ ایز اے کرمنل ٹریٹ کیجئے. آپ کے خیال میں ریاستی اداروں کا ایک جو روایتی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے, یا ان کا کسی ایک لسانی گروپ سے نفرت یا تعصب کا اظہار ہے؟ ایک تو دیکھیں یہ ہے کہ ایک روایتی طریقہ ہے ان کا, وہ کرتے ہیں, ایک تو یہ ہے سبب اس کا, جو کہ بلا تفریق وہ سب کے ساتھ کرتے تھے. کہ ہمارے پاس بھی ایسی بے شمار شکایات, ہمارے اپنے علاقوں میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے, ہم تو چپ ہیں اس لیے کہ اگر ہم آواز اٹھاتے ہیں, ہر آدمی آواز اٹھائے گا تو پھر یہ آپریشن آپ کا کہیں رہ جائے گا. تو ہم بہت ساری زیادتیوں پر بھی برداشت کر رہے ہیں کہ نہیں چلیں جی ٹھیک ہے, اس کو آپریشن کو آگے جانا چاہیے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی برداشت کرے. اگر کوئی ایک برداشت کر رہا ہے تو یہ اس کی مہربانی ہے, اگر کوئی دوسرا نہیں کرتا تو یہ وہ زیادتی نہیں کر رہا ہے, وہ اپنے اس کا حق ہے کہ وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرے. تو یہ ریاستی اداروں کی ایک تو روایتی ہتھ کنڈے بھی ہیں, لیکن ضروری ہوگا, ممکن ہے کہ ان کے اندر ایسے افراد بھی ہوں جن کو کسی ایک مخصوص زبان بولنے والے فرد سے کوئی پرابلم ہو, یہ ہو سکتا ہے. اور یہ صرف میں سمجھتا ہوں اردو بولنے کے ساتھ نہیں ہو رہا ہوگا, یہ جو اور کمیونٹیز کے لوگ اٹھائے جاتے ہیں ان کے ساتھ سب کے اپنے اپنے خیال میں. ٹھیک ہے, علی زیدی صاحب بتائیے گا, اب پاکستان تحریک انصاف وہ الیکشن کے حوالے سے بھی ایک خاص ہسٹری رہی ہے اور سارا کچھ, آپ کے خیال میں کراچی میں اس وقت جاری آپریشن خانہ پوری ہو رہی ہے, یا واقعی لوگوں کو یعنی کہ جن کو تکلیف پہنچنی چاہیے ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے, یا یہ کیا ہو رہا ہے کراچی آپریشن کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ وسیم, ہم تو روز ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ آج اتنے پکڑے گئے, اور جو بھی ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے آگے ایک پوری جتنی آرمی کے پاس سامان ہوتا ہے نا, گنز, اسلحہ, بلیٹس, ہینڈ گرینیڈ, روز وہ شام کو ٹی وی پہ ہر چینل پہ, آپ کے بھی سارے پرائیویٹ چینلز پہ اتنی بڑی لائن لگائے کھڑی ہوتی ہے کہ آج ہی 20 دہشت گرد پکڑے گئے, 50 پکڑے گئے, 15 پکڑے گئے, ٹارگٹ کلر پکڑے گئے. کراچی لائٹوں کا شہر تھا, اب وہ خون سے نہا رہا ہے, لال شہر ہو گیا. بات تھوڑی میں وسیم بھائی کی بات سے اور ان کی بات سے, سب نے ایک ہی بات کی کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اگر کسی کو بھی پکڑا ہے 100% ان کے پاس یہ بالکل اختیار نہیں ہے کہ کسی سے اس طرح کے لہجہ استعمال کریں جو کہ وہ کرتے رہے. ہم نے خود بھی دیکھا ہے یہ بڑے بڑے پولیٹیشنز کو نہیں چھوڑتے. جب آپ کو پتا ہے جب 90s میں جب پکڑے تھے بڑے بڑے, کبھی کوئی الٹا ٹانگ دیا, کبھی زرداری صاحب کو کانچ کھلا,
लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर एक जाता है। लेकिन मैं वसीम भाई से भी एक दरखास्त करना चाहता हूं कि वो अल्ताफ हुसैन भाई को एक दरखास्त एक हमारी छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट हमारी भी पहुंचा दें। अच्छा, वो तो एक सियासी लीडर है, सही है। अगर वो अपने तकरीरों में ये बोलने के बजाय कि जी जो भी बातें आपने की कि वो 3 तलवार और फलां और ढमका और ठोक दें, और लोग अगर वो अपने वर्कर्स को ये बोलना शुरू करें, क्योंकि उनकी बड़ी फॉलोइंग है, कराची में तो है ना उनकी फॉलोइंग, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, वो अगर अपने वर्कर्स को ये बोलना शुरू कर दें कि देखो पाकिस्तानी बन जाओ, इस महाजर से निकल जाए, पठान से निकल जाए, पंजाब इससे निकल जाए, वो बोलना शुरू कर देंगे जी पाकिस्तानी बन जाओ, पाकिस्तान के लिए सोचो। अगर तुम में अगर कोई क्रिमिनल एलिमेंट है, खुद जाके उनको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के बाद पकड़ा दो। और इस बात में तो कोई डाउट नहीं है, वसीम भाई इससे भी एग्री करेंगे कि क्रिमिनल एलिमेंट पकड़ा गया है, सारी जमातों से पकड़ा गया है, या अमन कमेटी में भी पकड़ा गया है, एएनपी में भी पकड़ा गया है, एमके में भी पकड़ा गया है। अगर सियासी अल्ताफ हुसैन भाई इतने बड़े लीडर हैं और हैं, तो वो अपने रहनुमाओं में और अपनी तकरीरों में ये कहना शुरू कर दें कि अगर तुम मेरे फॉलोअर हो और एमक्यूएम के वर्कर हो और तुमको पता है कि कोई बत्ताखोर है या कोई टारगेट किलर है या कोई इंसान क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर मुलव्वस है, तुम खुद उसकी निशानदही करो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ, ताकि हमारी जमात खाली हो, क्योंकि हमारी जमात के बैनर के अंदर लोग ये काम करते हैं। अगर वो ये तकरीर में करते हैं तो कितनी अच्छी बात होगी। मैं बिल्कुल अच्छा बस बात करना शुरू कर देना, हम एक दूसरे को धमकियों से निकल के अमन पे आ जाएं। सही है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कर रही है वो तो बिल्कुल गलत कर रही है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन हम एक गलत को दूसरे गलत से, 2 wrongs don't make a right, हम जस्टिफाई गलत को गलत से नहीं कर रहे, अमन का पैगाम पहुंचाना शुरू करते हैं। वसीम अख्तर साहब, मतलब इस सारी डिबेट में हो जाए तो फिर आसान हो जाती है ना। ये पिछले 13-14 मिनट से हमने जो डिबेट की, मतलब हो सकता है फिर एक इंप्रेशन ये भी जा रहा हो कि हम ये कह रहे हैं कि यार सारा कुछ ठीक है, बस ये लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज की जो निचली सतह के लोग हैं ना, बस ये हैं ऐसे, बस इसलिए सारा मामला खराब है, विच इज ऑल्सो नॉट द केस ना। यानी हम ये करके उनकी भी अच्छी चीजों पर पानी नहीं फेर रहे। वसीम एक सेकंड, जी आप पॉइंट मेक कर लें, मेरे वसीम अख्तर साहब की तरफ जाना है। जी मैं खाली एक बात, ये इस बात पे एग्री कर रहे हैं ना सारे कि जी लोअर लेवल के जो लोग हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, जो सिपाही हैं या वो ये काम करते हैं, लेकिन जर्नल और वो बड़े, तो मैं इसी तरह कहता हूं कि एमक्यूएम के अंदर या एएनपी जो भी तरीके जो भी है, पीटीआई के अगर बोलते हैं जी बड़ा शोर करते हैं कि ट्रोल्स जो है वो ट्विटर पे फेसबुक पे, अगर लीडरशिप खुद लोगों को ये समझाना शुरू कर दे कि तुम ये काम ना करो तो कितना, लेकिन अगर लीडरशिप खुद ही धमकियों पे आ जाएगी तो फिर वो तो आपकी लीडरशिप को देके आगे बढ़ रहे हैं ना। सही है, ठीक है। मैं बिल्कुल वसीम अख्तर यही बात करने लगा था कि जब किसी भी जमात के हवाले से या इदारे के हवाले से कुछ इंडिविजुअल्स की गलतियां पिन पॉइंट की जाती है तो यही कहा था ना कि यार इदारे को उस पर ब्लेम ना किया जाए। अब सर हम ये सब करके ये इंप्रेशन नहीं दे रहे कि बस हम सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जिम्मेदार हैं, यानी कि जब एक पुलिस चीफ ने भी आपके कुछ अफराद को राइटली या रॉन्गली, शाहिद एयाज साहब ने पिन पॉइंट किया कि जनाब फलां नेमत अली रंधावा साहब के उसमें एमक्यूएम कितने लोग हैं, तो सर आपकी जानिब से रिएक्शन क्या है? आपने कहा पाकिस्तान बचाना है तो शाहिद एयाज को हटाना है, तो उससे इंप्रेशन यही गया कि अब आप जो शाहिद एयाज साहब के साथ बात कर रहे हैं उसका ताल्लुक शाहिद एयाज की परफॉर्मेंस से नहीं है, क्योंकि उसने आपको ब्लेम कर दिया तो आपको भी जवाब देना है। तो हो सकता है लोग राइटली और रॉन्गली ये इंप्रेशन भी लें कि चूंकि आपके रैंक्स में भी जो मिलिटेंट एलिमेंट्स हैं उनको पकड़ा जा रहा है, तो अब डिफेंस के तौर पर आप ये कह रहे हैं कि देखो ये तासुब और माजिर कार्ड प्ले कर रहे हैं। वसीम देखो, सबसे पहले तो मैं अली भाई का जवाब दूं कि अगर खुदा ना खास्ता ये सोच होती धमकी वाली तो महाजिर कौमी मूवमेंट से अल्ताफ भाई मुत्तहदा में ना जाते, ये भी मैं आपको क्लियर करूं, ठीक है? हम फिर उसी सोच में रहते। लेकिन ये वैसे एतराज है आप पर कि नाम के मुत्तहदा हो गए, ज़हनी तौर पर अभी भी महाजिर या एपीएमएस हुई हैं, हर तकरीर में महाजिरियत का तस्करा होता है। इसमें मजा नहीं आता यार। एक सवाल आपने लंबा सवाल किया है मुझसे, जिसमें 6-7 सवाल हैं, मैं जवाब दे लूं। देखें, जहां तक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का ताल्लुक है, हम माजी के एक्सपीरियंस से दूध का गला छाछ को भी फूक फूक के पीता है कि मुहावरा है, ठीक है? जिनापुर, मैं एक नॉर्मल पार्टी नहीं हूं, मैं कुछ वजूहात से बना हूं। ना इंसाफियों की बिना पर अल्ताफ भाई ने एमक्यूएम बनाई, ठीक है? मैं कोई फौजी पैदावार नहीं हूं, जो बड़ी बड़ी जमातें हैं जिनके अब मैं मिसालें नहीं देना चाहता, ठीक है? मजबूरियां थी, मुश्किलात थी, तो अल्ताफ भाई एमक्यूएम का नाम लेके ऊपर आए। मैं दूध का जला इसलिए बोल रहा हूं कि आपको जिनापुर भूल गया, आपको मुझ पे इल्जाम लगा जिनापुर का, गद्दारी का, अल्ताफ भाई पे लगा, इंडियन एजेंट का, फिर जिनापुर का खुद ही एक्सेप्ट किया कि नहीं हमारी गलती थी। किसने एक्सेप्ट किया ये भी आपको पता है, ठीक है? हैदराबाद मैसेकर, अलीगढ़ मैसेकर, कस्बा अलीगढ़ मैसेकर,
पक्का किला मैसेकर, ऑपरेशन का मैसेकर, खुली छूट, हमारे 40-40 लड़कों के जनाजे उठते थे कराची शहर से। तो वो कहां से आ रहे थे ऑर्डर सब, वो कौन कर रहा था? अभी जब लियारी में हमारे लोग अगवा होके गए, गर्दनें कटी, उनके साथ जो कुछ हुआ आपके नॉलेज में है। आईएसआई इंटरवीन्ड, आईएसआई ने हमारे लड़के छुड़वाए वहां से। गवर्नर ने आईएसआई को फोन किया, चीफ को, उसने जाके वहां से लड़के छुड़वाए। जब ये हालात हों तो मैं किसको कहूंगा? मैं तो इशारे वहीं दूंगा जो आप कह रहे हो कि क्या नीचे ही है। नहीं, ऊपर मैंने मैसेज देना है, मैंने दे दिया है मैसेज, आपके प्रोग्राम के तवज्जो दे दिया, अल्ताफ भाई ने अपनी स्पीच से दिया है। हमसे बड़ा पाकिस्तानी हो नहीं सकता। हमारे आबाओ अजदाद ने जाने दिए तो ये मुल्क बना है। जो आज झंडा लहरा रहे हैं लोग सब, जो मजे कर रहे हैं, ये हमारे आबाओ अजदाद की वजह से कर रहे हैं। तो हमने कुर्बानियां दी हैं, धमकियां नहीं दे रहे, हमने धमकी नहीं दी। हम बोल रहे हैं अपनी इस्लाह करो, हमारे जो खदशात हैं उन्हें दूर करो, गले लगाओ हमें, हम पाकिस्तानी हैं, साथ खड़े हैं। अगर दहशतगर्द तालिबान सामने आएगा तो हम साथ देंगे आपका। तो हम तो इतना आगे बढ़ के कर रहे हैं, हम अब किस तरह से मैसेज दें? देखिए तालिबान वाले मामले में तो काफी लोग जो आपके राय के हामी हैं वो कहते हैं कि बड़ा टिका के आपने स्टांस लिया। लेकिन इस पर मेरी आखिरी सवाल, फिर बस मैं इस हद तक डिबेट को कंक्लूड करता हूं। ये जो मैंने बीच में जिमनी एक बात की थी कि आप पर ये इल्जाम है कि आप बार बार महाजिर कार्ड, मसलन मैं छोटा सा इंसिडेंट कोट करता हूं। अब्बास टाउन कराची में वाकया हुआ, हर खासों आपको मालूम है कि उसका जो पस मंजर था वो एक मजहबी और मसलकी एतबार से था, और वो जाहिर है उस जमाने में सीरीज ऑफ ब्लास्ट हुई थी। लेकिन फारूक सत्तार साहब का बयान है कि उर्दू बोलने वालों को निशाना बनाया गया। हालांकि ये सबको मालूम है कि उसमें तो मामला अलग था वो। तो और ऐसे में बहुत सारे एग्जांपल्स और कोट कर सकता हूं जिसकी बुनियाद पर आप लोगों पर इल्जाम लगाया जाता है कि यार ये हर मामले में अपना महाजरियत को एज अ कार्ड प्ले करते हैं। देखिए, फिर मैं उसका जवाब वही दूंगा, अगर कार्ड प्ले करना होता और उसको कंटिन्यू करना होता हमें, खुदा ना खास्ता, तो हम मूवमेंट ही रहते। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जिनकी तरफ इशारा भी किया है भाई। ठीक है, अगर आप ये समझते हैं तो फिर मैं मिसाल वही दूंगा, सईद गनी भाई फिर इस पे मेरे ख्याल में मुस्कुराएंगे कि मुस्कुरा रहे हैं वो भी से। हमें आज भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। कोटा सिस्टम आज भी मौजूद है। उसके बाद अगर मेरी असेंबली में किसी भी तरह से मेजोरिटी हो जाए, मेजोरिटी सिंध में पीपल्स पार्टी की एडमिट, आई एग्री, अगर मैनिपुलेशन से, सियासत से अगर मेरी मेजोरिटी हो जाती है तो मुझे ये कहा जाता है कि एमकेएम का सीएम नहीं बनेगा, सिंधी नाराज हो जाएगा, सीएम बनेगा तो सिंधी स्पीकिंग बनेगा। तो मैं आपको क्या बोलूं, क्या बताऊं, इससे ज्यादा और मैं क्या कहूं? लोगों के साथ वसीम भाई मैं एक आखिरी बात कर दूं, वसीम अख्तर भाई मैं एक बात कर दूं आखिरी। जी आप एक बात कर लें, 30 सेकंड्स की। जी जी कीजिए। वसीम भाई मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे आबाओ अजदाद भी इंडिया से ही आए थे, लेकिन मैं अपने आप को उर्दू स्पीकिंग सिंधी कहता हूं और फिर पाकिस्तानी कहता हूं, क्योंकि अगर बलोचिस्तान में पश्तो स्पीकिंग बलोची हो सकता है तो मैं उर्दू स्पीकिंग सिंधी हो सकता हूं। आप अपने आप को सिंधी बोलना शुरू कर दें, छोड़े माजिर, अब तो बहुत कराची में पैदा हुए, कराची वाले, कराची सिंध का, हम तो सिंधी हैं, हम तो सन ऑफ द सॉइल हैं, आप भी और मैं भी, वी आर सन ऑफ द सॉइल। सुने, ये लफ्ज जो आप ले रहे हो ना, ये भी हमारी अल्ताफ भाई की इजाद है, उर्दू स्पीकिंग सिंधी, ये हमने ही इजाद किया है। अल्ताफ भाई ये दर्ज देते हैं कि आप उर्दू स्पीकिंग सिंधी हो और हम एक्सेप्ट करते हैं इस बात को, वी आर सिंधी, मगर अफसोस हमें एक्सेप्ट नहीं किया जाता। दिस इज सईद गनी साहब विल रिस्पोंड टू इट। हम इस सब तक सेगमेंट को कंक्लूजन पे लेके जा रहे हैं। एक तो मेरी गुजारिश सुने, अगर कोटा सिस्टम की बात कर रहे हैं तो मेरे पास अर्बन सिंध का डोमिसाइल है, अगर जिसका ये शिकार हो रहा है उसका मैं भी शिकार हो रहा हूँ, लेकिन उसके रीजंस कुछ और है, उसकी डिबेट कुछ और है। दूसरी गुजारिश ये है कि उर्दू स्पीकिंग जो सीएम की बात कर रहे हैं, अगर सिंध में कोई इलेक्शन होता है, पीपल्स पार्टी उसमें लार्जेस्ट पार्टी बनकर आती है और पीपल्स पार्टी को हुकूमत से बाहर रखने की कोशिशें होती है और एमक्यूएम किसी के साथ शामिल हो जाती है और एक अंडरस्टैंडिंग होती है और एमक्यूएम सपोर्ट करती है कभी लियाकत जत्तोई को, कभी अरबाब रहीम को, तो ये उनकी अपनी चॉइस है। ये स्टैंड करें, अगर कोई अलायंस बनता है उसमें कहेंगे जी हम लार्जेस्ट पार्टी, हमें चीफ मिनिस्टर दें आप, अगर ये तो एमक्यूएम की अपनी चॉइस है ना, कोई उनको मुसलत नहीं करता। मेरी गुजारिश सुने ना, अगर आप पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस में आते हैं, पीपल्स पार्टी लार्जेस्ट पार्टी है, चीफ मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का होगा, जिसको चाहे करे। लेकिन अगर आप किसी और के साथ अलायंस में जाते हैं तो आपके अलायंस की मर्जी है किसको चीफ मिनिस्टर करते हैं और आपने उसको तस्लीम किया है। अगर आप अरबाब रहीम के वक्त में ना मानते हैं, आप सैयद भाई खुदा का वास्ता सुने, मैं करेक्ट कर रहा हूँ, आपको करेक्ट करना चाह रहा हूँ। ये अरबाब रहीम नहीं करते थे उस वक्त भी, जो हमारे अलायंस के लोग थे ना, वो स्टैब्लिशमेंट ही थी उस वक्त भी, आज भी वही है। आप करते हैं ना, मैं क्या कह सकता हूँ उसका मजीद, वहां से अलायंस नहीं है ये। आपने
آپ نے وسیم بھائی آپ نے خود کہا تو اسٹیبلشمنٹ کی باتیں آپ نے مانی نا, آپ نے ان کے کہنے پہ ایک جینوئن پولیٹیکل پارٹی جو اکثریت میں آئی تھی اس کو باہر رکھنے کے لیے ارباب رحیم کو چیف منسٹر بنوایا, آپ نے لیاقت جدو کو. اب اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اس میں ایک عام سندھی کا تو قصور نہیں ہے نا. سنے آپ اپنے آپ کو قصوروار کیوں ٹھہرا رہے ہو؟ میں تو میسج دے رہا ہوں. چاہ رہے ہو آپ نے این آر او کیا, زبردستی کرنا پڑا آپ کو. نہیں زبردستی چھوڑے نا, زبردستی نہیں کیا تھا. ارے چھوڑے نا, ٹھیک ہے. اچھا میں اسی کو ریلیٹ کرتے ہوئے جی ہم جس موضوع پہ تھے میرا خیال ہے اس پہ میں آ جاتا ہوں. ایم کیو ایم ایک بڑی پارٹی ہے, کراچی کی, حیدرآباد کی, ہمارے سندھ کے اربن ایریاز کی, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. مجھے ان سے لاکھ اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ایم کیو ایم کو ہم ایسے ہی مسترد کر کے ختم نہیں کر سکتے. وہ ایک حقیقت ہے, ہمیں اس کو تسلیم کرنا ہے اور ہم اس کو تسلیم کرتے بھی ہیں. یہ بات علی نے بالکل ٹھیک کہی کہ ایم کیو ایم ایک ذمہ دار سیاسی جماعت کا کردار ادا کرے. اگر کراچی میں بقول وسیم اختر صاحب کے کہ ان کے کارکنوں کو, اردو بولنے والوں کو قتل ہو رہا ہے, تو کراچی میں اور بھی تو ہو رہے ہیں نا. اگر ہر آدمی اس نعرے کے ساتھ آئے گا کہ جی بلوچوں کو مار دیا, سندھیوں کو مار دیا, پٹھانوں کو مار دیا, تو کراچی ٹھیک نہیں ہوگا, سندھ ٹھیک نہیں ہوگا. اس میں جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جن کا کردار ہے, جو بڑے سیاسی لیڈرز ہیں جن کا کردار ہے, وہ اس معاملے کو ٹھیک کر سکتے ہیں ان چیزوں پر پردہ ڈال کر. اگر ہم ان چیزوں کو اور آگے بڑھائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کراچی کی خدمت نہیں کریں گے, کراچی کو بہت مشکل میں ڈالیں گے. اچھا میں اسی سے ریلیٹ کرتے ہوئے, یہ کل الطاف حسین صاحب نے اپنی اسپیچ میں یہ بھی کہا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فوج کا سیاست میں کردار نہیں ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. ایک تو آپ بتائیے کہ کیا موجودہ سیٹ اپ میں بھی آپ کے خیال میں اتنی زیادہ انٹرونشن, اور اس وقت چونکہ کراچی اور ایم کیو ایم کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے, تو مطلب فوج نے اگر سیاست میں کردار ادا کیا ہے تو وہ اس کیمرہ مین یا اس اینکر کے ذریعے تو نہیں کیا ہوگا, سیاسی جماعتوں کے ذریعے کیا ہوگا نا. تو دین پولیٹیشنز آر آلسو ٹو بی بلیمڈ فار اٹ اور ناٹ. ایک اس میں ایگری کرتا ہوں, الطاف حسین ٹھیک کہہ رہے ہیں بات کہ فوج کا انفلوئنس ہے, ماضی میں بھی رہا ہے, ابھی بھی ہے اور رہے گا بھی. سے مثلا جنرل کیانی صاحب کی شان میں اتنے قصیدے پڑھے گئے اس پچھلے ایک ہفتے میں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ کوئی ٹیلی ویژن چینل اٹھائیں, کوئی کالم اٹھائیں, انہیں تاریخ کا سب سے بڑا جنرل, حالانکہ انہی کے دور میں 6 سال آرمی چیف رہے, 3 سال ڈی جی آئی اے سے رہے, آج پورا پاکستان طالبان کے پیروں میں پڑا معافی مانگ رہا ہے. حالانکہ آپ کے پاس 9 سال تھے, آپ کرش کر کے جاتے, آج آپ ایک کلیئر صاف سیکیور پاکستان دے کے جاتے تو مسائل ہی نہ ہوتے جن کو ہم فیس کر رہے ہیں. یہی جنرل کیانی صاحب تھے, انہوں نے 6 ملاقاتیں کی تھیں شہباز شریف صاحب سے اور چودھری نثار علی خان سے, رات کے اندھیرے میں جب یہ اپوزیشن میں تھے یہ, اور وہ چیف منسٹر تھے. ان کی 6 ملاقاتیں ہوتی رہی. جنرل کیانی صاحب بھی پولیٹیکلی طور پر انوالو رہے ہیں میٹرز, این آر او میں انوالو تھے, آپ کے سامنے ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر انوالو ہوئے تھے. اس کے بعد جب پولیٹیکلی طور پر جتنی بھی یہاں پہ یہ مینوورنگ رہی ہے اس میں رہے. ایم ایم آپ یہ میموس کا ایم کو دیکھ لیں, وہ آیا, اس میں باقاعدہ کھل کے آ کے انہوں نے اس وقت کی جو حکومت تھی یہ تھی اس کے خلاف بیانات جمع کروائے. ایک آ کے انہوں نے ڈیفینس اس میں انہوں نے شو کی ہے. یہ موجودہ جو چیف ہیں یہ بھی کسی نہ کسی سٹیج پہ انہیں انوالو ہونا پڑے گا. جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیشنز ان کو انوالو کرتے ہیں, مثلا میں ایک یہ پلان بناتا ہوں کہ آپ بینک کو لوٹتے ہیں, میں وسیم بدامی صاحب کو لیتا ہوں ساتھ, آپ کو قائل کرتا ہوں کہ یہ جناب ہم لوٹ مار کرنے جا رہے ہیں, اس میں یہ شیئر ہو آپ کا ہوگا, یہ میرا ہوگا. تو کل کو اگر پکڑے جائیں تو آپ کہیں گے یہ تو کلاسز صاحب مجھے لے کے گئے جناب, ان کا قصور ہے, یہ نہ آتے تو میں بھی نہ جاتا. آئین میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ فوج پولیٹیکل میٹرز میں انوالو نہیں ہو سکتی. میں جا کے فوج کے پیروں میں پڑ جاؤں کہ حضور تشریف لائیں, فوج کو نہیں آنا چاہیے. کمانڈر صاحب کو میں منتیں کروں, بیانات دوں, ان کو واز کروں, تقریریں کروں. اٹس اگین نن آف آرمیز بزنس ٹو انٹروین. یا تو آپ سیاستدانوں کو آپ ان کو سیک کریں, ڈائریکٹ رول کریں جیسے آگے جناب مشرف نے کیا, یا اگر پولیٹیشین کر رہے ہیں پھر ان کو کرنے دیں. یہ ڈبل گیم نہیں ہونی چاہیے جو جنرل کیانی صاحب کے دور میں چلتی رہی ہے کہ اپوزیشن کے لیڈروں سے خفیہ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اور ہمیں تصور دیا جاتا رہا جی ہم تو بڑے نیوٹرل ہیں, ہم نے فوج کو پالیٹکس سے نکالا. اور سب سے بڑی بات, ہم چاہتے تو ہم پارلیمنٹ میں فوج قبضہ کر لیتی, فوج آ جاتی. اور بھائی جی ایچ کیو نہیں سنبھالا گیا, پارلیمنٹ پہ کیسے چڑھ جاتے بھائی؟ 4 دن تو جی ایچ کیو طالبان کے قبضے میں رہا. پھر بھی ایک سپاہی سالار نے عزیز ہموطنوں نہیں کیا تو تھوڑا سا کریڈٹ میں نہیں کہنا سر, اگین یہ اس کی ڈیوٹی تھی یار. یہ بات چودھری شہزاد صاحب کہتے ہیں 2 ٹرک چاہیے ہوتے ہیں اور 1 سزوکی چاہیے ہوتی ہے, ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے جب قانون میں لکھا ہوا ہے کلیئر طور پر کہ فوج نے نہیں آنا, یہ کہہ دینا کہ فوج چاہتی تو کر سکتی, کریڈٹ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کا جو سوال, یہ قانون میں لکھا ہوا ہے, آئین میں لکھا ہے کہ فوج کا کوئی کام نہیں. جی 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 وسیم اختر صاحب آپ کہیے اس میں, اور ہم ظاہر اگلے موضوع میں نہیں جا پائیں گے, اسی پہ بس وائنڈ اپ کرتے ہیں. اگلے الطاف بھائی کو کوٹ کیا نا آپ نے, وہ سیاسی جماعتوں کی سیاست میں مداخلت. بلکہ میں وسیم بھائی اگر آپ کی اجازت ہو میں بس اسی میں ایک جملہ ایڈ کر دوں, پھر آپ ساتھ جواب دیجیے گا. مطلب گزارش یہ کہ الطاف حسین صاحب نے اس پر ذرا بظاہر اظہار ناراضگی بھی کیا. تو سر جب فوج ڈائریکٹلی سیاست میں آ گئی تھی, سید مشرف صاحب آ گئے,
تب تو آپ وزیر داخلہ تھے, تب تو آپ ان کے دستے بازو بن گئے. تو ابھی تو اگر ہوگی بھی تو انڈائریکٹلی ہوگی, تو جب ڈائریکٹلی آئے تو آپ دستوں بازو بن گئے, اب انڈائریکٹلی آئیے تو آپ اتنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. کبھی بھی دستے بازو نہیں بنے. ہم نے مسلم لیگ کاف کے ساتھ اپنا ایگریمنٹ کیا تھا, الائنس کیا تھا. ہم نے مشرف کے دیے ہوئے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا, باقی ساری جماعتوں نے الیکشن لڑا. میں وہ کاف محمد مرسی نے تھوڑی بنائی تھی مصر کے, وہ مشرف صاحب نے بنائی تھی. وسیم, اس میں وجہ ہے. دیکھیں, ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں, الطاف بھائی دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیاسی مذہبی جماعت جو کہ بغل بچہ بن چکی ہے اس وقت طالبان کی, طالبان کا پولیٹیکل ونگ ہے, وہ گردنیں کاٹ رہے ہیں, وہ بم بلاسٹ کر رہے ہیں, ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں. فوجیوں کو, شہیدوں کو یہ کہہ رہے ہیں یہ شہید نہیں ہیں. حکیم اللہ محسود کو کہہ رہے ہیں یہ شہید ہیں. پنجاب میں یونیورسٹی میں کل ہمارے شو میں پراچا صاحب نے اسامہ بن لادن کو بھی شہید کہہ دیا, میں اس کو بھی شہید کہہ دیا. اور جب یہ اس قسم کی جماعتوں کو یہی رہ گیا تھا, اس قسم کی جماعتوں کو جب سپورٹ ملے گی تو بھائی الطاف بھائی کیا کہیں گے؟ یہی تو کہیں گے کہ جب جو طالبان. لیکن ویسے وسیم ایک آپ کو میں بات بتاؤں, اس میں تھوڑا سا آپ کا میڈیا کا بھی اس کے اندر بڑا میڈیا کا بھی رول ٹھیک نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر آرمی کی کمانڈ بدلتی ہے, آرمی والے آتے ہیں, وہ میڈیا میں ڈسکشنز ہو رہے ہیں کہ جی چھڑی کیسی ہے, یہ اٹس اے نارمل پروسیس ان دی آرمی. کچھ تجزیے غیر ضروری بھی ہوئے, لیکن آپ اس کو بالکل عام ممالک سے نہ ملائیں, اس لیے کہ ان ممالک میں راتوں رات 2/3 بھی نہیں اڑا دی جاتی نا. ان ممالک میں پھر بڑا وہ مرد حق بھی نہیں آتے نا ان ممالک میں. اس سے بھی نہ ملائیں. بات ختم نہیں ہوئی تھی, میری بات ختم نہیں ہوئی. فائنل کامنٹس کرتے ہیں وسیم اختر صاحب, فائنل کامنٹس میں ولی جدید صاحب. جماعت اسلامی کے گروپ سے القاعدہ طالبان پکڑے گئے. جب فوج بھی یہ دیکھ رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہی ہے, ایجنسیز دیکھ رہی ہیں کہ ان کے گھروں سے القاعدہ اور طالبان پکڑے جا رہے ہیں اور یہ ان کو فیور کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, ان کی یہ مذہبی ونگ ہے, ان کا پولیٹیکل ونگ ہے ان کا, تب بھی اگر ان کو اس طرح سے گرفتار کر کے چھوڑ دیا جائے گا پنجاب میں, لاہور میں, جن کے کمروں سے شراب کی بوتلیں نکلی ہیں, ویپنز نکلے ہیں, گولیاں نکلی ہیں, تو ہم کیا سمجھیں گے؟ ان کو سپورٹ مل رہی ہے. کس کی جانب سے؟ اداروں کی جانب سے, ایجنسیز کی جانب سے. ایگزیکٹلی. اور کون سر؟ ایجنسیز تو وہ ان کے خلاف پریس ریلیز جاری کر رہے ہیں جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے. آپ ان کو جو مجھے نظر آ رہا ہے میں وہ دیکھ کے بتا رہا ہوں. پریس ریلیز وہی نظر آ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, وہی نظر آ رہا ہے, مجھے بھی وہی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. علی زیدی صاحب, فائنل کامنٹ فرام یور سائڈ. وہ آپ کے گھر پہ لائٹ بھی چلی گئی اس دوران 2-3 مرتبہ. کراچی آ گئی. اچھا جی, آ گئی, مبارک ہو. بالکل, مجھے آخری میں یہ بتا دیجئے, کراچی آپریشن کتنا زیادہ نتیجہ خیز ثابت ہونے کا امکان ہے اس تمام تر گفتگو کی روشنی میں جو کہ ہم نے پچھلے آدھے گھنٹے میں یہاں پر کی ہے؟ آپ کی اس پہ کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں, کراچی آپریشن جب تک سکسیسفل نہیں ہوگا کہ جب تک جو کرمنلز پکڑے گئے ہیں ان کے خلاف جو ایویڈنس ہے وہ کورٹوں میں نہ جائے اور کورٹ صحیح فیصلہ نہ کریں. میں آپ کو صرف آخری, آپ نے سوال پوچھا نا, آپ کو پتا ہے میری الیکشن کمیشن میں پٹیشن چل رہی ہے. پچھلی 2 پٹیشن سے میرا ہی وکیل اس کو ایڈجرن کرا رہا تھا. آج جو میں نے پتہ کیا اس کو تھریٹ آ گئی, وہ میرا وکیل ہی بننے کے لیے ہٹ گیا. کس کی جانب سے یہ تھریٹ؟ وکیل ہٹ گیا, مجھے دوسرا وکیل تھریٹ ہو گیا. اس کو تھریٹ سے وہ بھی ریپرزینٹ می. وسیم اختر صاحب کہہ رہے ہیں کیس کو مورو بھجوا دیں کہ وکیل ہی ڈر گئے اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کیس نہیں لیں گے. کروا دو کیس کا. نہیں وسیم صاحب, میں کراچی میں کروں گا وسیم بھائی, اور آپ میرے ساتھ چلیے گا. وسیم صاحب, یہ نامعلوم افراد نے ان کو تھریٹ دے دی, ان کے وکیل نے آگے سپورٹ کریں, آپ کے ویسے بھی دوست ہیں. بندہ ہارا ہے, جیتا, لیٹ the truth come in front نا, اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ سر نہیں, میں تو ڈرتا ہی نہیں ہوں, میں تو ڈرتا ہی نہیں ہوں. میرے ساتھ چلے پھر. سنیں, افسوس یہ ہوتا ہے کہ لوگ ڈر کے پھر نامعلوم پہ FIR کٹوا دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے. وہ مسئلہ آپ کا کراچی میں بھی ہے اور وزیرستان میں بھی ہے. کراچی میں بھی نام اللہ وطن صاحب کا لیا FIR نامعلوم, یہاں پر نام امریکہ کا لیا FIR نامعلوم. پھر بعد میں وہ گریگ اسمتھ, پتہ نہیں آپ کو کس نے بتایا کہ وہ CIA کے اسٹیشن چیف, ہم نے CIA کے ڈائریکٹر کو ڈائریکٹ نام میں. وہ صاحب کو بتایا کس نے؟ علی بھائی یہ تو بتایا نا مجھے, آپ کو کس نے بتایا کہ CIA کے اسٹیشن چیف کا نام کیا چیز؟ پچھلے سارے ڈائریکٹروں کے نام پتا ہے, آج بھی ہمیں پتا ہے. کس کو یہ اسی نے بتایا جس نے خان صاحب کو بتایا تھا کہ حسین حقانی ہے اس آدمی کا نام جو میمو میں ملوث. پاکستان کی ہر چیز میں امریکہ کا دخل دے دیا تو اس میں مشکل چیز کیا پتا کریں. چلیں, تھینک یو ویری مچ. علی زیدی صاحب بہت شکریہ, وسیم اختر صاحب, کلاسرا صاحب اور سعید غنی صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین, ایک بریک اپنے طور پر اس شو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں.